کلپ بہت مختصر سی ہے، مگر شخصیت جو ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور وہ شخصیت ہے جان ایلیا مرحوم کی۔ جان ایلیا مرحوم کے لیے مجھ جیسا طفل مکتب اگر کوئی چیز کوٹ کرے گا تو اس میں خامیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، اور اس انداز میں بیان بھی نہیں کر سکوں گا جیسی ان کی شخصیت تھی۔ ہمارے ایک دوست خطیب ہیں، اور ان کے گھر میں ایک دفعہ ملاقات کے لیے گیا تو تقریباً میں ان کے گھر سے 3.5 گھنٹے کے بعد سے اٹھا تھا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی، موضوع بہت مختلف موضوعات پہ تھی۔ تو اصل میں وہ مجھے اپنی لائبریری میں انہوں نے بٹھایا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کون کون سی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ تو میں ان کا نام بتا دوں، اسد علی زیدی، اور یہ ان کا بڑے ملنسار شخصیت، بڑی محبت کرنے والی شخصیت، بڑی علم دوست شخصیت، بہت ہی زیادہ علم رکھنے والی شخصیت، یعنی بہترین شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ورنہ کسی کے ساتھ 3 4 گھنٹہ بیٹھنا بہت مشکل ہے، مگر اگر جہاں سے علم کے مطلب علم کا ذخیرہ میں کہوں کہ اگر مل رہا ہو، بے تحاشا علم حاصل ہو رہا ہو، تو وہاں سے اٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے عہد حاضر کا کہ نوجوانوں کو اردو ادب سے تقریباً بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ جو الفاظ گزشتہ، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ بیفور پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد بھی، 47 سے پہلے اور 47 کے بعد بھی تقریباً 79 80 تک بھی جو علوم لوگوں کے پاس تھے، اب اس میں بتدریج اتنی کمی واقع ہو گئی ہے کہ اگر جدید الفاظ ہم استعمال کریں تو، یا اگر پرانے زمانے کے بھی ہم الفاظ استعمال کریں تو ہمارے سننے والے وہ بچے یا وہ بچیاں جو MBA کر رہے ہیں، MBA کر رہی ہیں، یا BBA جنہوں نے کیا ہے، یا جو کر رہے ہیں، یا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو انجینئر بن رہے ہیں، اگر اردو معلّہ سے متعلق ان کی گفتگو ان سے حاصل کی جائے، یا اردو الفاظ کے مطلب پوچھا جائے، تو شاید ہی کوئی ٹھیک معنوں میں بتا سکے۔ اس لیے کہ آپ علم کی طرف تو چلے جا رہے ہیں، مگر اپنی مادری زبان کی طرف آپ کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اگر عذرائے تفنن بولا جائے تو وہ تو حیران ہو جائیں گے، یہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ انگشت نمائی، تو وہ کہیں گے کہ یہ انگشت نمائی کون سا لفظ ہے؟ تو میں نے بہت سارے ایسے اخبار دیکھے ہیں جو صفحے اول کے اخبار ہیں شہر کے، وہ لفظ ناراضی لکھتے، ناراضی۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو یہی کہا تھا ٹیلی فون کر کے کہ ناراضی کوئی لفظ نہیں ہے، ناراضگی ہے صحیح لفظ، ناراضگی۔ تو اردو زبان کے یعنی ششدر رہ جانا، یعنی یہ کہ انگشت بدندہ ہو جانا، تو یہ سب وہ الفاظ ہیں جو اس زمانے میں بیفور پارٹیشن، جب میر انیس اور دبیر، وحید مونس اور سینئر اساتذہ کلام پڑھتے تھے تو بیٹھنے والے بھی اتنا ہی سمجھتے تھے جتنا پڑھنے والا بول رہا ہوتا تھا، اور تعریف بھی ہوتی تھی اس کے اوپر۔ اردو معلّہ کا یہ عالم تھا، جو پہلے ریختہ تھی، لشکری زبان، جس میں انگریزی، ہندی، عربی، فارسی، اردو، ان سب کے الفاظ شامل تھے، یعنی ایک لشکری زبان تھی ریختہ۔ وہ ہوتے ہوتے اردو ہو گئی، اردو معلّہ ہوئی، محاوراتی اردو بولی جانے لگی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں گیپ آتا چلا گیا، اور لوگ جو ہیں ہائر اسٹڈی کی طرف جانے لگے۔ ڈاکٹر بننا ہے، اسپیشلائزیشن کرنی ہے، انجینئر بننا ہے، MS کرنا ہے، MBA کرنا ہے، BBA کرنا ہے، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا علم حاصل کرنا ہے، یعنی آپ کو PhD کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ مگر اردو کے جو وہ الفاظ جو پرانے زمانے میں تھے، اب اس زمانے میں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر اس زمانے میں بھی آپ کہیں کہ ان چیزوں کا کیا مطالب ہیں، تو لوگ مطالب پوچھیں گے، مطالب کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو سامنے کے الفاظ ہیں وہ بھی تقریباً نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ تو جان ایلیا کا کلام تو ایسا مارکوت العرا کلام ہے
کہ میں ان کے اوپر صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو سمجھنا یا ان کے کلام کو سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف، اور کبھی ان کی اتنی اعلیٰ و عرفہ شاعری نظر آتی ہے کہ عرش پہ نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ اشعار ایسے معلوم ہوتے ہیں پڑھنے میں مجھے جیسے فرش پہ آ گئے ہیں۔ تو میں جب اسد علی زیدی کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا یہ لائبریری جو ہے یہ عربی کتابوں کی ہے، یہ سائیڈ والی جو ہے یہ فارسی کلاموں کی ہے۔ میں نے کہا مگر اردو ادب کدھر رکھا ہے آپ نے؟ تو وہ اٹھے اور وہ مجھے اپنے ایک بڑے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے کتاب دکھائی جو الماریوں میں سجی ہوئی تھیں خوبصورتی کے ساتھ، کہنے لگے یہ اردو ادب ہے۔ جب میں ان کے بعد بیٹھا تو انہوں نے مجھے اپنی شاعری بھی سنائی، اپنی شاعری۔ تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا تھا، اسد صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ اپنے خطابت میں جب آپ خطابت کرتے ہیں تو اس میں کوٹ کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں ان اشعار کو جو آپ کے اپنے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے اشعار کوٹ کرنے لگوں گا تو یہ اساتذہ کے کلام، میر انیس، دبیر، یہ مونس، وحید، یہ سارے جو ہیں، جوشم علی آبادی جو ہیں، اور یہ جتنے گزرے ہیں، اب اپنے عہد حاضر کے لے لیجئے، جو ابھی ڈاکٹر ہلال نقوی ہیں یا جو اور شاعر موجود ہیں، یا جو مرحوم شہادت دہلوی صاحب کا کلام ہے، ساحر لکھنوی مرحوم کا کلام ہے، تو پھر ان کا کون پڑھے گا اگر میں اپنے شعر کوٹ کروں گا؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اب جانے کا جب مرحلہ آیا تو میں نے ایک عنوان چھیڑ دیا، جان ایلیا۔ اب تو بڑی مشکل ہو گئی، وہ سناتے جا رہے تھے، میں سنتا جا رہا تھا، سناتے جا رہے تھے اور سنتا جا رہا تھا، مگر پوچھتا بھی جا رہا تھا کہ یہاں ان کا کیا مفہوم ہے، یہاں ان کا کیا مفہوم ہے، یہاں ان کا کیا مفہوم ہے۔ یعنی ان کی شاعری کو ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب میں بالکل ہماری گفتگو ختم ہو گئی، 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے، میں اٹھنے لگا تو میں نے کہا اسد علی زیدی مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جان ایلیا کے لیے ایک جملہ استعمال کیجئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے بے ساختگی کے ساتھ مجھ سے کہا اور مجھے بتایا کہ اگر جان ایلیا کو جیسے کہ غالب کے مرنے کے بعد غالب کو لوگوں نے سمجھا تھا، مرزا اسد اللہ خان غالب کو، تو جان ایلیا کے جانے کے بعد 50 سال لگیں گے لوگوں کو ان کو سمجھنے کے لیے کہ جان ایلیا کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، جان ایلیا کی ایسی شخصیت ہے۔ یہ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، یہ مجھے آج ملا تھا ان کا یہ کلام۔ بہت لوگوں نے اس کو گانے کی صورت میں بھی گایا ہے، پڑھنے کی صورت میں بھی بہترین پڑھا ہے، مگر میں اگر اس کو پڑھ رہا ہوں تو اس میں غلطیاں نکل آئیں گی پڑھنے میں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کلپ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جان ایلیا کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے، اتنے آسان شاعری ان کی نہیں ہے، بہت گہری شاعری ہے۔ جب آپ لکھا ہوا صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہے اس کو سمجھنا، پھر اس میں آپ کو ذہن لڑانے کی ضرورت ہے، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جان ایلیا کہتے ہیں، خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا۔ بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے نسیم بہار گرد آلود، ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا۔ دیکھیے جان ایلیا کیا کہہ رہے ہیں، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ کس قدر گہرا شعر ہے، کس قدر گہرائی ہے اس شعر کے اندر۔ یعنی جس کو آپ ٹوٹ کے چاہ رہے ہیں وہ اگر آپ سے جدا ہو گیا ہے تو آپ اس کو غم کو لے کے آئسولیشن میں چلے گئے اور آپ نے زندگی کی رنگینی سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو آپ بالکل گوشہ نشین ہو گئے ایک کے جانے سے۔ دنیا مر نہیں جاتی کسی کے جانے سے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا،
دھول ہی بس لکھی ہواؤں نے، دھول ہی بس لکھی ہواؤں میں، جون اس میرے گھر کی شان میں کیا؟ دھول ہی بس لکھی ہواؤں نے، جون اس میرے گھر کی شان میں کیا؟ تو جون ایلیا کو سمجھنا اور ان کے علوم سے فیضیاب ہونا، وہ وقت جیسے جیسے گزرے گا لوگوں کو اشعار پہ اشعار سمجھ میں آتے جائیں گے، زبانی سمجھ میں آئیں گے۔ میں آپ سے حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کروں تو مجھے ٹائم لگے گا۔ میں جو آپ لوگ کے سامنے اشعار 1 2 4 5 کوٹ کر دیتا ہوں، وہ میں نے کسی زمانے میں پڑھا تھا تو مجھے یاد ہیں، مگر جو مشکل ہوں، ثقیل ہوں، اب کسی طالب علم سے آپ پوچھئے ثقیل کا کیا مطلب ہے تو وہ ثقیل ہی نہیں جانتا ہے کیا چیز ہے ثقیل۔ تو جب مشکل الفاظ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں تو اردو کا کیا عالم ہوگا؟ اردو ادب کہاں ہے؟ کدھر ہے اردو ادب؟ اردو ادب کو لوگوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے شوق میں وہ اپنے اساتذہ کو بھول گئے ہیں، اپنے استاد شعراء کرام کو بھول گئے ہیں۔ اور سورہ شعراء میں یہ آیا ہے، یہ شاعری کو جب اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے تو دنیا میں لوگ کہتے ہیں شاعری حرام ہے، حرام ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پوری آیت سورہ شعراء کی پڑھی نہیں ہے۔ اس میں بالکل یہی ہے کہ شاعر حضرات ایک آب و گیا، ایک دشت میں بیابان میں سفر کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیز لے کر آتے ہیں، ایسی ایسی چیز کہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر آگے کی آیت ہے، مگر وہ شاعری جو مظلوموں کے لیے کہی جائے، جو مظلوموں کے لیے لکھی جائے، جو مظلوموں کے قصے کو بیان کرے، ان کی تعریف ہے۔ یہ وہی والی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے کی، قسم گزرتے ہوئے وقت کی، اور قسم عصر کے وقت کی کہ انسان کی اکثریت خسارے میں، مگر وہ جنہوں نے عمل صالح کیا ہو، ان کی تعریف ہے۔ یہاں بھی وہی مفہوم ہے، شاعر کو برا کہا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ریگستان میں، ایک بیابان میں بھٹکتے پھر رہے ہوں جیسے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ شاعر اسلام میں منع ہے۔ جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کرتے تھے، ائمہ کے دور میں بھی شعراء کرام آئے جو ان کو کلام سنایا کرتے تھے، بڑے بڑے شاعر حضرات گزرے ہیں۔ اگر شاعری حرام ہوتی اسلام میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا قصیدہ نہ پڑھا جا رہا ہوتا، ائمہ کے سامنے ان کے منقبت نہ پڑھی جا رہی ہوتی۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے، مگر وہ الا الذین، مگر وہ جنہوں نے حق کے لیے کہی ہو شاعری، حق کے لیے بات کی ہو، حق کی بات کرنے والوں کی پذیرائی کی گئی ہے۔ جون ایلیا کو سمجھنے کے لیے ذہن کو لڑانا پڑے گا، عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی اتنی اعلیٰ و عرفہ شخصیت ہے جون ایلیا کی کہ ان کے اشعار کو سمجھنا بس ایسے ہی ہیں جیسے F-16 آپ کے عقلوں پہ سے پرواز کر جائے۔ وہ شعر تو انہوں نے کہہ دیا، مگر F-16 کی طرح پرواز کر گیا آپ کی عقلوں کے اوپر سے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بات تو انہوں نے بڑی اعلیٰ عرفہ کہی تھی، اس میں ان کے شعر کی غلطی نہیں ہے، اس میں آپ کے عقل و شعور کی غلطی ہے، آپ کی عرفان میں کمی ہے، معرفت میں کمی ہے، ان کے کلام میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ پہلے تو لوگ یہی پوچھیں گے مگس کیا چیز ہے، میں لوگوں سے مگس پوچھتا ہوں، وہ والا دماغ کا مغز سمجھتے ہیں، مغز کو اور مگس کو فرق نہیں سمجھ میں آتا کہ مغز کیا چیز ہوتی ہے اور مگس کیا چیز ہوتی ہے۔ میم گاف سین مگس، شہد کی مکھی، مگس مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مگر نوجوانوں سے پوچھو تو نابلد۔
اب نابلد بھی اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا نابلد کا کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی اردو معلّہ کو اگر دیکھا جائے تو اگر مرثیہ خوانی کو یعنی مرثیہ گوئی کو اگر نکال دیا جائے اردو ادب سے، یعنی میر انیس، دبیر، مونس وغیرہ کو جو سینئر اساتذہ ہیں، اگر اس واقعہ کربلا کو جو کہ مرثیے کی صورت میں موجود ہیں، سلام اور وہ کلام جو ان کی شان میں اہل بیت کی کہی گئی ہے، اگر نکال دیا جائے تو اردو ادب میں کچھ بھی نہیں بچتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.